بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع صحابہ سیریز کا ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی مدت خلافت کتنی تھی اور کس طرح بیعت لی گئی ان کے ذریعے دیگر صحابہ کرام کی۔ اور یہ جو اشکال بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، آیا اس کے اندر صداقت ہے یا نہیں؟ اور اگر اس طرح کے دیگر جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں تو ان کا اصل پس منظر کیا ہے، اور اسی طرح ان کی جو خلافت تھی ان کی خصوصیات کیا تھیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فواد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے جو دیگر صحابہ کرام سے بیعت لی گئی وہ کیسے لی گئی، اور ان کی جو مدت خلافت ہے وہ کتنی ہے، اس بارے میں آپ بیان فرما دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اوالی جو جگہ ہے وہاں موجود تھے، اور وہاں سے آئے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر، اور پھر انہوں نے اپنا معروف خطبہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ کر دیا، جس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر کہا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو انصار ہیں وہ خلیفہ کے تعین کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو انصار تھے وہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا رہے تھے، اور ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا اس وقت کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو وہاں پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گئے، اور وہاں مہاجرین اور انصار، ان کے ساتھ اور بھی کچھ مہاجرین تھے، وہاں انصار موجود تھے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ یہ ایک مقام ہے جو مسجد نبوی کے قریب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 13 نمبر گیٹ جو ہے 13، اس کے قریب آج بھی جگہ وہ مختص اور ایک جو ہے وہ باغیچہ ٹائپ وہ جگہ موجود ہے، اس کا تعین اور حد بندی موجود ہے آج بھی۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس دور کا ڈیرہ سمجھ لیں آپ، یا اس دور کا ایک ایسا مقام تھا جہاں وہ بیٹھ کر کوئی اہم فیصلے وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ بنو ساعدہ جو ہیں یہ ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کا یہ مقام تھا جہاں بیٹھ کر وہ اہم فیصلے کرتے تھے۔ تو یہاں انصار موجود تھے، اور وہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کرنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں وہاں پہنچے، اور مہاجرین اور انصار دونوں کے مابین جو ہے وہاں باس مباحثہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی، جو کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ جو ائمہ ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی خلیفہ اور امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا نبی کریم علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور ان کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا، دیگر ان کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، تو اس کے بعد پھر سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مہاجرین نے، اور مہاجرین کے بعد جو انصار ہیں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ خلافت کے لیے بیعت کی، اور یہ پہلی بیعت تھی، اور یہ پہلی بیعت تھی۔ اس کے بعد پھر اگلے دن یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کا دن چونکہ پیر کا دن تھا، یوم الاثنین یعنی سوموار کا دن تھا، اس کے بعد اگلے دن یوم الثلاثاء کو یعنی منگل کے دن دوبارہ مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دیا، اور اس میں دوبارہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا، اور ان کی ہجرت کو ذکر کیا، اور ان کے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت تھا غار کے اندر، دیگر ان کے فضائل و مناقب اور ان کے اوصاف کو ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ان کے ہاتھ پر تم بیعت کرو۔ تو اس وقت یہ عام بیعت تھی، یعنی ایک خاص بیعت تھی جس کو مہاجرین اور انصار میں سے بڑے لوگوں نے جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں کی تھی بیعت اختیار کیا، اور ان کو خلیفہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا اور ان کا چناؤ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری جو یعنی بیعت تھی وہ مسجد نبوی کے اندر تھی، اور اس خلافت کے اندر سیدنا
زبیر بن عوام اور دیگر جو عشرہ مشرہ صحابہ کرام ہیں اور جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کے لیے ان کو خلیفہ منتخب کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا، اور یہی جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور صحیح اسانید کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ اور شیخ مدت خلافت ان کی کتنی ہے یہ بھی بیان فرما دیجیے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے یہ تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 8 دن کے قریب بنتی ہے۔ 2 سال 3 ماہ اور 8 دن تقریباً، یعنی 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ جو ہے وہ ان کی خلافت ہے، اور ان کا دورانیہ بہت کم ہے خلافت کا۔ صحیح۔ اچھا شیخ، اس کے اندر بعض اشکال اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں لی اور انہوں نے بیعت نہیں کی، تو یہ کیا صحیح کہا جاتا ہے یا اس میں اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب مسجد نبوی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے عام بیعت کی تھی، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے۔ تو لیکن چونکہ یہ عام بیعت تھی تو اس کے اندر اس وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ کافی بیمار ہو گئیں، اور تقریباً 6 ماہ جو ہے وہ اتنا ہی عرصہ ہوگا کہ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وہ تیمارداری اور ان کے علاج معالجے وغیرہ کے اندر مصروف تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو لوگوں نے معروف کر دیا، مشہور کر دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب بعض لوگوں کو یہ لگا کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کی، تو انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ پھر جو ہے وہ یعنی نئے سرے سے دوسری بار جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیعت میں تاخیر کا عذر بھی پیش کیا کہ کس وجہ سے انہوں نے بیعت میں جو ہے وہ تاخیر کی ہے۔ اور اس کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس چیز کے حوالے سے اشکال پیدا ہو گئے کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی۔ بعض لوگوں نے یعنی ان میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کی، عذر بھی ان کو بیان کرنا صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جو کبار صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام تھے، یعنی جو جن کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، ان میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ جب عوام نے یعنی دیگر لوگوں نے بیعت کی تو اس وقت ہو سکتا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو اس کے بعد جب یہ خبر بعض لوگوں تک یہ پہنچی اور انہوں نے آگے اس کو پھیلایا، تو اس کے بعد پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دوبارہ پھر بیعت کی، اور انہوں نے اس بیعت میں تاخیر جو ہے اس کا عذر بھی بیان کیا کہ دوبارہ، چونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ منقطع رہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی، اس جو افواہ تھی اس افواہ کو یعنی کہ ختم کرنے کے لیے اور اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 2 دفعہ بیعت کی ہے، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے وہ بھی 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک یعنی جو اہل الحل والعقد تھے، یعنی جو کبار صحابہ کرام تھے مہاجرین اور انصار میں سے، انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی، اور وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھی، اور دوسری دفعہ مسجد کے اندر یعنی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی مسجد کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جب بیعت ہوئی تو یہ عام تھی، اس کے اندر سارے لوگ شریک تھے۔ اور اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ بیعت کی، جس کے اندر انہوں نے ان سے ملاقات کرنے اور ان چیزوں میں جو تاخیر ہوئی اس چیز کا انہوں نے عذر بھی پیش کیا، اور وہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری۔ شیخ صاحب، آپ نے ابھی گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ پہلے ہی دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیعت زیادہ ضروری تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک زیادہ ضروری تھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا اشکال پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں بنتا، کوئی اشکال نہیں بنتا کہ پہلے بیعت ضروری تھی یا پہلے تدفین ہونی چاہیے تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کائنات کے امام ہیں، کوئی عام بندہ تو فوت نہیں ہوا، صاف ظاہر ہے کہ ایک امت کے امام ہیں اور رسول اور ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی ہیں،
اور جو انبیاء کی تجہیز اور تکفین ہوتی ہے اس کے مسائل عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، بے شک، جیسا کہ کئی ایک مسائل صحابہ کرام کے درمیان جو ہے موضوع بحث بنے اس وقت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، کیا نبی کریم علیہ السلام کو غسل دیتے ہوئے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑے اتارے بغیر جو ہے وہ آپ کو غسل دیا جائے۔ اس کے علاوہ تجہیز و تکفین کے صاحب نبی علیہ السلام نبی ہیں، انبیاء کے کچھ مسائل خاص ہوتے ہیں دیگر لوگوں سے۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، کیا بطور ایک امام کے پڑھی جائے گی یا لوگ یعنی علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، یہ سارے مسائل تھے۔ تو ان چیزوں کو صاف ظاہر ہے کہ ترتیب دینے کے لیے، منظم بنانے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ بے شک، اور یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آگے چل کر یعنی رہنما بن کر کوئی پیش رفت نہیں کرتا یا رہنمائی نہیں کرتا تو اس کے اندر پھر جو معاملات اس کے اندر نظم نہیں رہ جاتا، اس کے اندر بے ترتیبی اور یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے سفر کے اندر بھی اگر 3 لوگ بھی ہیں تو ان کو بھی کہا کہ ایک اپنا امیر منتخب کریں تاکہ سفر جو ہے وہ منظم طریقے سے ہو۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ خلیفہ کا تعین جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی تدفین سے مقدم اس وجہ سے ہے کیونکہ تاکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ خلیفہ جو ہے وہ ان معاملات کو سر انجام اور جو ہے وہ ان کو وہ ترتیب دے، دیکھ سکے اور ان کو دیکھ سکے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ، اس سے پہلے آپ کے غسل میں جو ہم نے کہا کہ کئی ایک مسائل صحابہ کو اسی طرح جو دشمن تھے وہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ جی، تو بالکل یقیناً جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اہم معاملہ تھا نبی علیہ السلام کی تدفین کا اور آپ کو غسل دینے کا، اور پھر آپ کی قبر اور یہ ساری چیزیں، قبر کون سی ہونی چاہیے، قبر لاحد ہو یا قبر شک ہونی چاہیے، یہ معاملہ بھی درپیش ہوا۔ اس طرح کے کئی اور مسائل، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ خلیفہ کا تعین پہلے ضروری تھا، بے شک، کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو خلافت کی پڑی تھی اور جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ علی اکیلے جو ہے وہ کھود رہے تھے اور اس طرح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ باتیں جو کی جاتی ہیں صحابہ کرام صاحب ظاہر صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو ہے وہ خلیفہ کے تعین میں تھی اور ان کو پتہ تھا کہ خلیفہ کا تعین جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد وہی خلیفہ ہی نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے معاملات کو سر انجام دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلیفہ کا تعین یہ مقدم تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اہم یا غیر اہم، ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ کا تعین مقدم تھا نبی علیہ السلام کی تدفین سے تاکہ ایک منظم طریقے سے ان تمام معاملات کو سر انجام دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سارے معاملات تھے ان کی تدفین کے حوالے سے کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ بالکل یہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ بھی آپ بیان کر دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ اگرچہ 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ رہی ہے لیکن اس کے اندر اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ، چونکہ یہ آغاز تھا نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مراحل ہیں خلافت کے، ان کا یہ پہلا مرحلہ تھا اور مسلمانوں کو کئی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اس کے بعد کئی ایک گروہوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کائنات علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کئی ایک عرب قبائل جو ہیں وہ ان کے مدینہ پر حملہ کرنے کی خبر بھی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں اس کے اندر تھیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور جس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس قدر معاملات کو ترتیب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے اور سر انجام دیا ہے، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس قدر جو ہے ان معاملات کے ساتھ نہ نمٹا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ بیک وقت جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے کچھ عرب قبائل کا مرتد ہونا، کچھ عرب قبائل جو ہے وہ جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی خبر سنی تو مرتد ہو گئے۔ کئی ایک عرب قبائل جو ہیں یعنی جو آخری 10 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے اسلام کا غلبہ دیکھ کر اور اسلام کی جو شان و شوکت ہے اس کو دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ اب صاف ظاہر ہے کہ اسلام تو کچھ ان میں سے ایسے تھے جو صرف آپ سمجھ لیں کہ نام کے مسلمان ہوئے تھے، صرف اسلام کے غلبے کو دیکھ کر، انہوں نے دل سے ایمان کو اور اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو جو ہی ان کو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو وہ مرتد ہو گئے۔ تو ایک تو ان لوگوں کے ساتھ نمٹنا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، فرضیت کو مانتے تھے وہ، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ،
خذ من اموالہم صدقہ، یعنی آپ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہٰذا بہرحال یہ ایک ان کا شبہ تھا ان کے قلوب و اذہان کے اندر جو موجود تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دوسرا فتنہ تھا۔ اس کے بعد ایک تیسرا بڑا فتنہ جو ہے وہ چند لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی یہ اس سے بڑا فتنہ تھا، تو جس کے اندر جو ہے وہ مسیلمہ کذاب تھا، اس کے بعد طلحہ اسدی، اور اس کے بعد شجاع بنت خویلد، یہ تین، ایک عورت تھی، دو مرد تھے، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی جو ہے وہ تو پہلے ہی اس سے نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، لیکن یہ آپ اندازہ کریں کہ ایک جو ہے وہ خلیفہ، آپ دیکھیں کہ نیا وہ خلیفہ بنے اور خلافت کے آغاز کے ایام ہوں، ابھی تک مکمل پوزیشن کو آپ سمجھ لیں کہ انسان آخر صاحب ذرا کہ کچھ ایام لگتے ہیں، کچھ مہینے لگتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ تین طرح کے فتنے تو کھڑے ہو گئے، کہ ایک جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کا، دوسری طرف مرتدین کا، تیسری طرف جو ہے مدعیان نبوت کا۔ اب ان کے ساتھ نمٹنا بیک وقت، اور اس وقت مسلمان غم کی حالت میں بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم تھا، پریشانی، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام اس وقت مدینہ کے اندر جو ان کی حالت تھی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انتہائی رنجیدہ اور غم زدہ تھے، گویا کہ ان کے اوپر کوئی پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا گیا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی صورت میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں فتنوں کے ساتھ نمٹنا، اور آپ اندازہ کریں کہ ان 2 سال کے عرصے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں طرح کے فتنوں کو ختم کروایا ہے۔ اس کے اندر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی ختم ہوا، مدعیان نبوت کا فتنہ بھی ختم ہوا، اور مرتدین کا فتنہ بھی ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کروایا۔ جو صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کی مختلف صورتیں اور آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات وہ قرآن کریم لکھا ہوا تو تھا، لیکن وہ الگ الگ صورتوں اور آیات کی صورت میں تھا، ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کروایا جب جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے قراء اور حفاظ جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کئی ہزار صحابہ اور تابعین جو ہیں، یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی یمامہ میں، تو اس میں کئی ہزار صحابہ کرام اور تابعین جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو اس میں بہت سارے قراء اور حفاظ بھی تھے، تو بعض صحابہ کو جو ہے وہ قرآن کریم کو اس طرح جو ہے وہ اس کے جمع ہونے اور ان چیزوں کے مطلب کہ شاید جمع نہ ہو سکے، قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن ان کو یہ لگا کہ قرآن کریم کو جتنا جلدی ہو سکے جمع کرنا چاہیے، تو اس وقت پھر جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کروانے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جو بڑا اہم مسئلہ تھا وہ جیش اسامہ کی روانگی کا تھا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کو جو ہے وہ لشکر دے کر بھیجا تھا شام کی جانب، تو کیا اس کو روانہ کیا جائے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ان کو آپ روانہ کر دیں گے تو مدینہ کا دفاع کون کرے گا؟ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو لازم پکڑا۔ آپ دیکھیں کہ سنت پہ چلنے کی برکت کتنی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں ابوبکر اس کو کبھی روک نہیں سکتا، میں اکیلا مدینہ کا دفاع کروں گا، لیکن میں نے جو ہے وہ اس جیش اسامہ کو روانہ کرنے سے باز نہیں آنا، یعنی اس کو روانہ کرو اور اس کو جانے دو۔ اللہ نے اتنی برکت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ان کی اس رائے کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اقتداء کرنے کی وجہ سے، کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فاتح بن کر واپس آئے، اور بہت سارا مال غنیمت بھی لے کر آئے، بہت سارا مال غنیمت بھی لے کر آئے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ بیان کیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔